یہ گزشتہ باب میں ہم نے ایک مشق کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ خدا خدا کر کے وہ مشق ختم ہوئی اور ہم اکیڈمی پہنچے. تو یہ جو ہے نا وہ اکیڈمی پہنچ کر ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں یہ باب ہے، اور اس کا عنوان ہے دل مردہ دل نہیں ہے. دوسرے روز اکیڈمی پہنچے. بسوں سے اتر کر ہمارا ارادہ سیدھا کمروں کی جانب جانے کا تھا، لیکن بسوں کو گھیر رکھا تھا ڈرل انسٹرکٹروں نے. نیچے اترتے ہی انہوں نے ہمیں فالن کیا اور لیفٹ رائٹ کراتے ہوئے سیدھا ڈرل سکیئر میں لے گئے. تمام سامان پشت پر لدا ہوا تھا. تھکن سے ہم لڑکھڑائے جاتے تھے، لیکن سٹاف تھے کہ چیخ کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے. صاحب بازو پورا ہلائیں، گھٹنا بیلٹ لیول تک اٹھائیں. ہم حیران ہو کر کبھی اپنے بازوؤں کو دیکھتے اور کبھی پریشان ہو کر صوبے دار میجر کی طرف کہ ڈرل کروانے کا نشہ یہ کسی اور وقت پورا نہیں کر سکتے. خدا خدا کر کے ڈرل سے جان چھوٹی، لیکن کمروں میں جانے کی اجازت اب بھی نہیں تھی. حکم لگا کہ پہلے رائفلوں کی صفائی ہوگی. فوجی کی زندگی میں اس بات کو ایمان کا درجہ حاصل ہے کہ وہ خود کتنا ہی خستہ کیوں نہ ہو، اس کا ہتھیار ہر وقت تر و تازہ رہنا چاہیے. رائفلوں کی صفائی کر کے کمروں میں پہنچے تو ہمیں بستروں سے دور رکھنے کا ایک اور بہانہ بتایا گیا. یہ دلچسپ بھی تھا اور کامیاب بھی. سینئروں نے بتایا کہ یرموک مشق کے اختتام کی روایت ہے کہ تمام سینئر کیڈٹ چند گھنٹوں کے لیے خود کو جونیئر قرار دے دیتے ہیں، اور جونیئر کیڈٹوں کو اختیار ہوتا ہے کہ ان سے جو چاہیں سلوک کریں. اعلان کیا گیا کہ تمام سینئر کیڈٹ شام 7 بجے تک جونیئر رہیں گے. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام جونیئر کیڈٹوں میں پھیل گئی. بس پھر کیا تھا، کسی کو یاد نہ تھا کہ گزشتہ 5 دنوں کی صحرا نوردی نے پیروں میں آبلے ڈال رکھے ہیں، ان کا علاج کیا جائے. نیندیں حرام ہونے سے آنکھیں خمار آلودہ ہیں، بستر کو مسکن بنایا جائے. بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس مختصر سے مہلت میں سینئر کیڈٹوں کو ہر اس سلوک سے نواز دیا جائے جو انہوں نے ہم پر روا رکھا تھا. ایک کمپنی کا کیڈٹ CSM کمپنی سارجنٹ میجر ہاتھ آ گیا. موصوف کمپنی میں ڈسپلن قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ظاہر ہے بلحاظ عہدہ ان کی زبان میں تھوڑی سی ترشی ضروری ہے اور آنکھوں میں سرخ ڈوروں کا ہونا معمول کی بات. لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی حرکتوں میں حق بجانب تھے یا نہیں. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ان سینئروں میں شامل تھے جنہیں آج جونیئر قرار دے دیا گیا تھا. کسی کو یاد نہ رہا کہ چند گھنٹوں بعد انہیں پھر CSM کے روپ میں واپس آنا ہے. جونیئر کیڈٹوں نے درزی کے تعاون سے کچھ رنگین کپڑے ادھار منگوائے. CSM کو پہنائے گئے. رخساروں پر غازہ، ہونٹوں پہ سرخی اور آنکھوں میں کاجل اتارا گیا، اور پھر آنکھوں پر اینکیں چڑھا کر انہیں کمپنی میں گھمایا گیا. اس ساری تیاری کے دوران ایک شور تھا کہ کانوں کے پردے پھاڑے ڈالتا تھا. جونیئر کیڈٹ امڈے چلے آتے تھے. کوئی اس نازنین سے آٹوگراف لینے کو ٹوٹا پڑتا تھا، کوئی اس سے شام کی کسی حسین ساعت میں مونا لیزا ریسٹورنٹ میں ملنے کا وعدہ لینے پر بضد تھا، کوئی اس کے لیے چانجرا منگا دینے کو تیار تھا بشرطہ کہ وہ ہاں کر لے، اور کوئی اس کے مربوں پر منشی ہو جانے کو زندگی کی آخری خواہش قرار دے رہا تھا. بیچاری دوشیزہ ٹکر ٹکر کبھی اس مضطرب کو دیکھتی جو چیخ کر اپنی وفاؤں کا یقین دلا رہا تھا، تو کبھی اس مرغ بسمل کو کہ اس کے قدموں میں لوٹا جاتا تھا اور پکار کر کہتا تھا، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم
بھلا کیا جئیں گے۔ باقی سینئر کیڈٹوں کے حلیے تو بدلتے رہے، لیکن سی ایس ایم کی دوشیزگی کو آخر وقت تک برقرار رکھا گیا۔ ہم ابھی اس چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے کہ ایک ساتھی بازو پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے بولا کہ آؤ تمہیں ایک کمپیوٹر دکھائیں۔ دیکھا ایک سینئر کیڈٹ ایک کونے میں منہ کیے کھڑا ہے اور کہے جاتا ہے، ہلو جنٹلمین، ہلو جنٹلمین، میں ایک کمپیوٹر ہوں، جاپان سے حال ہی میں درآمد کیا گیا، میں ایک کمپیوٹر ہوں، جاپان سے حال ہی میں درآمد کیا گیا۔ جب کچھ کیڈٹ جمع ہو گئے تو ایک کیڈٹ آگے بڑھا۔ اس کے انداز ایسے تھے جیسے کمپیوٹر کے ساتھ بطور فنی ماہر انہیں بھی درآمد کیا گیا۔ اس نے اس کمپیوٹر کا کان پکڑا اور ایک طرف مروڑا۔ کمپیوٹر خاموش ہو گیا۔ کمپیوٹر کی کلائی پکڑی گئی۔ آواز آئی، چھڈ میری وینی نہ مروڑ، کچ دیاں منگا نہ تو روڑ، بدو بدی کری دانی پیار۔ چھوڑ میری کلائی مت مروڑ، میری کانچ کی چوڑیاں نہ توڑو، زبردستی پیار تھوڑے ہی کیا کرتے۔ کلائی چھوڑ دی گئی، کمپیوٹر خاموش ہو گیا۔ آپریٹر کا ہاتھ کمپیوٹر کے سینے کی طرف بڑھا، لیکن کچھ فاصلے پر رک گیا۔ صدا آئی، میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ دل پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ احتجاج ہوا، ہائے اللہ کیوں چھیڑتے ہو، ہمیں لاج لاگے ہیں۔ ہم ابھی اس شاعرانہ ایجاد کے تماشے میں مصروف تھے کہ ایک عارضی جونیئر نے بڑی عاجزی سے ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ ہم کہ اس وقت سینئری کے جلال میں تھے، اس کی اس حرکت پر چراغ پا ہو گئے اور گرج کر پوچھا، کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے اٹینشن حالت میں کھڑے کھڑے کہا، سر میں آپ سے ٹوکیو میں ملا تھا، ایک لمحے کو ہم سٹ پٹائے کہ ماجرا کیا ہے، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑے چند عارضی سینئروں کو کھی کھی کرتے دیکھ کر بات کچھ سمجھ میں آ گئی۔ پوچھا، اچھا پھر؟ بولا، سر آپ نے مجھ سے 100 ین قرض لیے تھے، وہ واپس کر دیں۔ ہم دہاڑے، آن دی ہینڈز ڈاؤن۔ عارضی جونیئر کیڈٹ ڈنٹر پوزیشن اختیار کر گیا۔ ہم نے حکم دیا کہ 100 ڈنٹر نکالو۔ کچھ دیر بعد پسینے سے شرابور قرض دار کھڑا ہوا تو پوچھا کہ کیا اسے اس کا قرض واپس مل گیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حکم دیا کہ جاؤ انہی سر کو رپورٹ کرو جنہوں نے بھیجا تھا، اور بتاؤ کہ قرض واپس لے آیا ہوں۔ ہانپتا کانپتا جونیئر کیڈٹ واپس پہنچا اور رپورٹ دی کہ قرض واپس لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، نکالو 100 ین۔ خاموشی اختیار کرنے پر انہیں بھی جلال آ گیا۔ حکم صادر ہوا، آن دی ہینڈز ڈاؤن، 100 ڈنٹر مکمل کرو، اور کیڈٹ نے پھر ڈنٹر نکالنے شروع کر دی۔ دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ وہ دن بھی آئے جب ہمارے سینئر شانوں پر پھول سجائے اکیڈمی سے پرواز کر گئے۔ ہمارا شمار سینئر کیڈٹوں میں ہونے لگا۔ نئے کیڈٹ سہمے سہمے سے نظر آتے۔ ہم جب اور جہاں جسے چاہتے روک لیتے، جو چاہتے کہتے، سنتے اور اپنی راہ لیتے۔ لیکن بالآخر جونیئر کیڈٹ بھی یرموک پر روانہ ہو گئے، اور ان کی واپسی پر ہمیں خود کو جونیئر ڈکلیئر کرنا پڑا۔ جونیئر کیڈٹوں نے اس روایت کو برقرار رکھا جو پہلے سے نبھتی چلی آتی تھی، اور انہوں نے ہم سے ہر وہ سلوک کیا جو ہم نے اپنے پیش روؤں سے کیا تھا۔ رات کو کھانا کھا کر میس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں خبر مل گئی کہ جونیئر کیڈٹوں نے ایک کوہرام مچا رکھا ہے۔ چاہا کہ راستہ بدل لیں، لیکن پھر سوچا کہ کہیں نہ کہیں تو پکڑے جائیں گے، سیدھے سیدھے چلیں۔ کمپنی میں پہنچے تو جونیئر کیڈٹوں کا ایک غول نظر آیا۔ دیکھتے ہی لپکے، چاروں جانب سے گھیر لیا۔ سوالات کی ایک بوچھاڑ تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انٹرویو لیا جا رہا تھا۔ نام کیا ہے؟ قمر سعید۔
ہاں میرے چاند سے کیڈٹ، قمر کیوں؟ چاچا امام دین کیوں نہیں؟ اچھا، آج سے ہم تمہارا نام رکھتے ہیں، تمہارا نام ہے گدھا نمبر 1 مارک 3۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں۔ کیا ضروری تھا وہاں پیدا ہونا؟ چیچوں کی ملیہ میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ تمہیں بھائی پھیرو کا اڈا کیسا لگتا ہے؟ یہ اچھا لگتا ہے۔ بکواس کرتے ہو، لاہور کے ہوتے ہوئے تمہیں بھائی پھیرو کا اڈا اچھا لگتا ہے؟ لاہور کی توہین کر رہے ہو۔ آن دی ہینڈز ڈاؤن۔ کھڑے ہوئے تو پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا جی کمرے میں۔ اجازت ملی کہ جاؤ۔ ہم لپکے سیڑھیوں کی جانب ٹھہرا لیے گئے۔ پتہ چلا کہ آج کوئی جونیئر کیڈٹ کوریڈور کے درمیان بچھی میٹ کے اوپر سے گزر کر نہیں جا سکتا۔ پھر ہم نے سوالیہ نظروں سے اپنے سینئروں کو دیکھا۔ دیکھتے کیا ہو، میٹ اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے گزرو۔ ہم نے تعمیل ارشاد کی، تب برآمدے سے گزر کر اوپر پہنچنا نصیب ہوا۔ یہاں ایک سینئر سے پالا پڑا جس پر ہم ہمیشہ مہربان رہے تھے۔ نحیف و ناتواں سا یہ کیڈٹ سختیوں کی تاب نہ لا کر آنکھوں میں آنسو بھر لاتا تھا، چنانچہ ہم نے ہمیشہ اس پر ہاتھوں چھاؤں رکھی اور اسے غیر ضروری مشقتوں سے بچائے رکھا۔ امید ہوئی کہ آج آڑے وقت میں کام آئے گا، لیکن موصوف نے نہایت مقفع و مسجع انگریزی میں مخاطب کرتے ہوئے ہمیں پاس بلایا اور آرڈر آف دی ڈے سنایا کہ آج کے دن جونیئروں کے لیے 2 ٹانگوں پر چلنا منع ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس شان سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے کہ ٹھنڈے فرش پر چل چل کر ہمارے ہاتھ یخ ہو چکے تھے اور گھٹنوں پر سے پتلون کا ستیہ ناس۔ آخری رات۔ سینئروں کے جونیئر کیڈٹوں میں بدلنے کا ایک اور مرحلہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے ایک رات پہلے آتا ہے۔ مقررہ وقت پر آنے والی صبح کو پاس آؤٹ ہونے والے تمام کیڈٹ جونیئر قرار دے دیے جاتے ہیں۔ تب اکیڈمی ساری رات چیختی چلاتی رہتی ہے اور سینئر کیڈٹ افسر بننے سے پہلے آخری بار پی ایم اے کے مزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ رات بطور کیڈٹ ان کی آخری رات ہوتی ہے۔ جونیئر کیڈٹ کے دل و دماغ میں پی ایم اے کی تصویر کے جو نقش دھندلا گئے ہوں انہیں ابھارنے اور مزید گہرا کرنے کی ہر ممکن سعی کی جاتی ہے۔ دوسرے دن اپنے عزیزوں، رشتہ داروں وغیرہ کے سامنے کلف لگی وردی میں ملبوس خوبصورت اور چاق و چوبند کیڈٹ کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ گزشتہ رات اس بیچارے پر کیا قیامت گزر گئی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے ایک رات پہلے کے ہنگاموں میں کچھ سینئر کیڈٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ دوسروں کو ستایا جاتا ہے تو وہ دل محسوس کر رہ جاتے ہیں، ان کے ساتھیوں سے چغلیں کی جاتی ہیں تو ان کے سینوں سے آہیں ابھرتی ہیں۔ جونیئر انہیں دیکھتے ہیں تو ستانے کی بجائے نگاہیں چرا کر قریب سے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ کیڈٹ ہوتے ہیں جنہیں آخری روز بتایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے روز پاس آؤٹ نہیں ہو رہے، بلکہ کچھ خامیوں کی وجہ سے انہیں فیل کر کے پچھلے کورس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پی ایم اے کی ساری سختیاں ایک طرف، لیکن یہ ایک لمحہ اکیڈمی کی پوری زندگی پر بھاری ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو یہ خبر سنائی جائے کہ اس کی خامیوں کے دور ہونے کا کوئی امکان نہیں، اسے پی ایم اے سے واپس وڈرا کیا جاتا ہے۔ ایسا کیڈٹ دل پر بھاری پتھر اٹھائے، آنکھوں میں تیرتی نمی لیے خاموش خاموش اکیڈمی کی چیزیں واپس کرتا ہے۔ دوسرے کیڈٹوں کا اظہار ہمدردی اس کا سینہ اور شک کیے دیتا ہے، اور رات کے سائے گہرے ہونے سے پہلے وہ چپکے سے اکیڈمی چھوڑ جاتا ہے۔